الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرے دن. آپ فرمیدن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. حضور فرمایا صحابہ کو میں کو ایک گال دسو. صحابہ کو فرمایا میں کو ایک گال دسو، میں نے ایک سوال دا جواب دو. حضور فرمایا میں نے ایک سوال دا جواب دو. حضور سوال کی تھا. آپ فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقی من درنہ شیء. حضور فرمایا اے دسو تواڈے گھر دے اگوں نہر لنگدی پئی ہوئے، تواڈے گھر دے اگوں پانی دی نہر وگدی پئی ہوئے تے پانی اندے اندر موجود ہوئے، صاف ستھرا پانی ہوئے تے تسا اون پانی دے نال ڈینگے چ 5 دفعہ دھاں گھنو، ڈینگے چ 5 دفعہ تسا غسل کر گھنو. حضور فرمایا حل یبقی من دارنی شیون، تواڈے جسم دے بھلا کوئی مل راسی. گل سمجھ آئی؟ تواڈے گھر دے اگوں نہر لنگدی پئی ہوئے صاف ستھرے پانی دی، پاکیزہ پانی دی، تے اندے اندر کوئی بندہ ڈینگے چ 5 دفعہ دھاں گھنے، 5 دفعہ غسل کر گھنے. حضور فرمایا میں کو ذرا دسو ہاں اندے جسم دے اتے میل کچیل کوئی راسی، اندے جسم دے کوئی بدبو راسی. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ لا یبقی من دارنہ شیء. ان دے اندر تو کوئی شک والی گل ہے ہی کہنا کہ اندے جسم چ بدبو آوے، بھاویں سیالہ ہوئے تے بھاویں ہونالا ہوئے، گرمی ہوئے یا سردی ہوئے. اندہ جسم بالکل صاف ستھرا تھی ویسی، خوشبودار تھی ویسی، بالکل جی میں پانی صاف اور شفاف ہے، اندہ جسم بھی صاف اور شفاف تھی ویسی. نبی علیہ السلام جلے گال پوچھ کے آپ فوراً آپ نے فرمایا اے جڑا 5 نمازیں نہ 5 اے تواڈے گھر دے اگوں اللہ سائیں دی ایک پاکیزہ نہر ہے. سبحان اللہ. اللہ سائیں جڑا 5 نمازاں بنائیں نہ 5 نمازاں، حضور فرمایا او نہر دی کلین جڑا تواڈے گھر دے اگوں لنگے. جڑا بندہ دیئے 5 نمازاں پڑھ گنے 24 گھنٹے دے اندر 5 نمازاں، حضور فرمایا جی میں 5 دفعہ دھاواں نال جسم دے اتے میل کچیل نہیں راندی، ایویں فرمایا کوئی بندہ 5 وقت کی نماز چا پڑھے تے اندے گناہ ختم تھی ویندے، گناہاں تو پاک تھی ویندے اور اندے گناہ مٹ ویندے. جی میں میل کچیل نہیں راندی ایویں اندے جسم دے سارے گناہ ختم تھی ویندے. کوشش کرنی چاہیے بندے کو 5 وقت کی نماز پڑھے، اور جیرے نماز پڑھے تو ایویں سمجھے اپنے جسم کو ظاہری طور دی پاک کرے دا پہ، باطنی طور دی پاک کرے دا پہ، ظاہرانی پاک کرے دا پہ، باطنانی پاک کرے دا پہ. ظاہر گار لے جیرے وضو کرے سی، منہ ہاتھ دھوئے سی، پیر دھوئے سی، مسا کرے سی، اے ظاہری پاکیزگی ہے، ظاہری پاکیزگی ہے. اور باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ جرلے او اللہ دی حضور سر سجود تھی سی، اللہ دی بارگاہ چ قیام کرے سی، اللہ دی بارگاہ چ تسبیح و تحلیل کرے سی، اللہ دی بارگاہ جھک وے سی، اندہ دل بھی پاک تھی وے سی، جسم بھی پاک دل بھی پاک. تا کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو ادا کیتا ونجے، وقت دے اندر نماز پڑھی ونجے. حضرت جابر
بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوین آپ نے ایک بڑی زبردست گال کی تھی ہے، لیکن ہے سمجھن والے کہتے ہے سمجھن والے کہتے جرا بندہ سمجھدا ہوئے گال کو، اور ماشاءاللہ سے تو سارے ہی سمجھدار ہیں، سمجھدے ہیں گال کو الحمدللہ۔ اللہ سے مسلمان کو شعور دیتے اور مسلمان کو ذہانت و فطانت دیتی ہے، دین دا نور دیتے، اسلام دا نور دیتے، تے جیرے دل وچ نور ہوئے دین دی گال ہو کو سمجھ آندی ہے، کیونکہ پاکیزہ برتن وچ ہمیشہ پاکیزہ چیز منتقل کیتی ویندی ہے، پاکیزہ برتن وچ پاکیزہ چیز سٹی ویندی ہے۔ ایک بزرگ کو کوئی بندہ گیا وہ آکھیا سی یہ محفلاں جو تھینے تواڈے کول ذکر دی محفل تھیندی ہے، کئی ویلے جناب میلاد دی محفل، کئی ویلے عرس دی محفل، کئی ویلے 11ویں شریف دی محفل، کئی ویلے جناب شب برات دی محفل، کئی ویلے شب قدر دی محفل، یہ سارے جو محفلاں تواڈے کول تھینے آمن دا فائدہ کیا ہے؟ میں تا اتنے عرصے تو آندا پیا میں کو تا کئی شے نہیں ملے، نہ میں کو کدیں کوئی شے محسوس تھی ہے، آنا تو آلے گالی سن کے میں چلیا وینا، میں کو تا کچھ ہی پتہ نہیں لگتا، نہ تو آلی گال میں کو سمجھ چاندی ہے، بس دماغ آندی ہے لیکن دل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ فرمایا پتر میں کو ایک گال دس، تیرے کول فجر کو آ مجھے ڈودھی کھیر دیون والا، جیندے کول کھیری تو مول گھندا ہوئے، خالص کھیر تے کو ملدا ہوئے، تے تو اندے کول برتن چاہی ونجے پلیت برتن جرا دھوتا ہے نہ ہوئے، صاف ستھرا ہے نہ ہوئے، نجس برتن ہوئے، تے ڈودھی کو پتہ لگ ونجے بے برتن صاف کہہ دی، بھاویں جو تو او کو پیسے دینے نا اوتے کو کھیر کہنا دے سی، وہ اکسی کھیر ہے پاک، اندے کتے پاک برتن دی ضرورت ہے، اتاں کھیر سٹے ساں جے تونی تو برتن پاک کہنا گھن کے آسے، کیونکہ پاک چیز پاک برتن چھٹی ویندی ہے۔ بزرگ فرمایا جرلے تو اپنا دل پاک کر کے آسے نا، سینہ پاک کر کے آسے نا، پاک حسد تو، بغض تو، اناد تو، منافقت تو، چگلی تو، جھوٹ تو، جل سینے کو تو بالکل پاک کر کے آسے نا، توبہ طیب تھی کے آسے، کیونکہ والے اگو اللہ دا ذکر، کیونکہ او ہے پاک، تے اے ہوں دل دے اتے اثر کرے سی، ہوں سینے چ ون کے سما سی جرا سینہ پاک ہو سی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے اجل صحابی ہیں، اے او صحابی ہیں جنہیں حضور دی دعوت کی تھی تے کاننے چاکیا کلے آب ایسے ہی سارے کو اتنی گنجائش ہے، ایک جنگ دے موقع دیتے انہیں صحابی رسول کاننے چیویں سونا ذری کانتا نال کرو چاہ حضور کان نال کیتا ہے صحیح سب پتہ ہے تو سا بھوک لگی ہو سی تے غریب بندے آئے صرف تواڈی کیتے روٹی دا انتظام کیتی کھڑے ہیں، یہ تو گھر تشریف کی دے گھر نال آئی ذرا اتھا جتا جنگ تھی دی پئی آئی، حضور سن کے نا حضور فرمایا صحابہ کو جتنے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور فرمایا تواڈے بھائی دعوت کیتی ہے تے او آدھے بھئی دعوت ہے تے تسا سارے آوے ہیں، گل سمجھ آئی؟ دعوت قبول کرے نے میں اپنے بھرا دی انہاں کہ سہیں جلے تسا کیتی بیٹھے ویسا کیوں نہ قبول کرے سو آمنا و صدقنا تسا جلسو جن تواڈا راہ ساڈا راہ یوں نہیں تسا قبول کر کے دیا سہیں قبول کر کے دیے۔ حضرت جابر سیں گھر گئے زال کو عدل بلا تھی وی اج جرنا عزت تا پھکا نہیں رہا، میں تا کاننے گال کی تھی نبی علیہ السلام کو سونا صرف تواڈے کتے روٹی جب پکائیے تو حضور اعلان چکے
تواڈے اج بھرا جابر دے گھر دعوت ہے. ہن اتنے سارے صحابہ ہیں تے ایک نکا جیا بکری دا لیلا سجایا چاندنی واراں دا تے اے تا گوشت تے روٹی تا پوری کہنا تھی سی تے اٹا ہی اوہ کچھ جڑا ایک دو بندے دی روٹی پک وجنی ہے بس 2-4 بندے دی پک وے سی. یہ تو ڈھیسر دے صحابہ کرام ہیں ڈھیسر دے حضور دے نوکر تے غلام ہیں. اج بھلا جیرا جیرا نا اج تے بیوی بھی سمجھدار ہے آپ بھی سمجھدار ہیں صحابی رسولن کارا لے کے بھلا تھی بھی تائیں کیا کھائی کانے چ یعنی ماں کانے چ گال کیتی ورجا کے کہ سونا دعوت ہے تے ہے صرف تواڈی بے کہیں دی کہنی اتنی گنجائش کہنی. آکھن لگے آپ نے سنے نا بالکل سنے. فرمایا جے سنے جرا سن سکدے ہو جان سکدے جرا سمجھ سکدے ہو جانے او جانے تے روٹی جانے تے بھاجی جانے. اساں جن دی دعوت کیتی ہے اساں او انتظام کرنے بس. اتنے چ حضور نبی علیہ السلام تشریف گیندا ہے. آپ نے فرمایا جرے بھاجی پکی پئی ہے اندے تو تھا نہ لے سو لنگری نہ لے سو کنجی پئی ہے رومال نال جری شاہ نال نہ لے سو تو آپ کو کہیں کوئی اجازت کہنی گھر والوں کو میں آپ ونڈے سا کل سمجھ آندی پئی میری چنگیرے چ روٹیاں پین نہ روٹیاں جتی پین او تو کج کے رکھ دو. میں روٹی آپ چلے سا بھاجی آپ چلے سا تو سے سیٹ تھی کہ بائے بندو تو سہی کھاؤ میں آپ لنگر میں ڈھامڑے آج. صحابہ فرمینے نے حضور اعلان کر دیتا ڈاڈا بندے دی ٹولی کتنا لگ دی ہے پتہ ہے بلا شادی دی تے ٹولی لگ دی ہے 5 بندے ہوئے نا بال ٹولی نہیں لگ دی ہوئے نا تعداد زیادہ 100 200 500 بال ٹولیاں لگ دیں ٹولیاں 50 بندے دی ڈاڈا بندے دی. حضور فرمایا ڈاڈا بندے دی ٹولی لگ ونجو 10 بندے روٹی کھا کے نو تسلی کر کے ول وہ چلے ونجو ول 10 بندے روٹی شروع تھی گئی. کھانے سارے صحابہ روٹی رج کے کھا گی دی پیٹ بھر کے کھا گی دی روٹی تسلی کی تھی. حضور گھر والوں کو سدیا فرمایا تو سب بہ کے کھا گلو. گھر دے افراد جتنے ہیں انہیں ہی سارے رج کے روٹی کھا گی دی پیٹ بھر کے روٹی کھا دی. آخر جلے رومال چاہتا نا تو جلے انہی تو رومال ہٹایا لنگری ہٹائی اندر ڈٹھا جتنا سالن پکایا ہی اتنا سالن موجود ہے تے چنگیر جتنے روٹیاں ہیں اتنے روٹیاں موجود. یہ وہ صحابی جنہاں دی میں گال کریں دا پیا. یہ فرمیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. میں کہ گال انہیں دی سمجھ چاسی جیرے سمجھ دیں. حضور فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ رواہ مسلم. حضور فرمایا مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کیا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا حضور فرمایا کافر تے مسلمان دے درمیان فرق نماز دا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتے اسا نماز پڑھتے ہیں. گل سمجھ آئیے بلا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرمایا حضور فرمائے میں نہ متنا کو بھائی مفتی صاحب آدھے بیٹھے نہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ارشاد فرمائے نبی سے ارشاد فرمائے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. حضور فرمایا مسلمان تے کافر دے درمیان فرق نماز دا ہے. اساں نماز پڑھدے ہیں تے کافر نماز نہیں پڑھدا. ہن جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ کافر تا نہیں تھیندا لیکن ادا کافراں لیے. شاہ صاحب گل سمجھ آئی ہے.
او کافر نہیں تھیندا جرا نماز نہ پڑھے، کافر نہیں تھیندا، لیکن ان دی ادا کافراں لیے، کیونکہ حضور فرما دیتے کہ او نماز نہیں پڑھدے، اساں نماز پڑھدے ہیں، اساں نماز پڑھدے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھدے۔ تے جرلے اذان ملے نا تے ول دل وچ تھوڑا جیاں ایویں بندہ سوچ کے دے، ایک تصور وقتی طور دے ہوتے ایک تصور خیال چا کرے، یار میں نماز نہ پڑھ سا نا، میرے نبی سے دا فرمان ہے اے ادا مسلمان دی نہیں، اے ادا غیراں دی ہے، اپنے دی ادا نماز پڑھنے اور غیراں دی ادا نماز نہ پڑھنے۔ میں نہ پڑھساں تا ول میں غیراں دے اداواں تے غیراں دے رستے دے اوتے چلدا کھڑا، حالانکہ ہاں تا میں مسلمان، کلمہ نبی دا پڑھدا، پیدا مسلمانہ دے گھر تھیاں، پرورش مسلمانہ دے گھر تھئیے، اذان میرے کانے چ دتی گئی ہے، تکبیر میرے کانے چ آکھی گئی ہے، جنازہ میرا پڑھیا ویسی، تکبیراں میرا آکھیا ویسن، بڑی عزت و تکریم دے نال کفن میں کو دتا ویسی، اگر میں ادا کافراں علی کراں تو ول مرئی تو ہوں ادا دے نال کہ چپ کر کے چاہ کے میں کو ونج کے رکھ کے اتو لکڑی اڈو اڈو رکھ کے مٹی دا تیل سٹ کے جی میں کافر بھا لا دے نا، کافر ہی میں کرے نے نا، جرا کافراں دا مر ونجے نا غیر مسلم دا، انہاں کتے قبرستان کہہ نہیں ہوندا، وہ بھا لیندے بھا، بندے کو مٹی دا تیل سٹ کے نا بھا لا دیتی، ول ان دی جیڑی سواہ ہوئی نا ان کو پانی لوٹ چھوڑیا، انہاں کتے دنیا چی عذاب ہے، آخرت چی عذاب ہے۔ اساں تا مسلمان ہیں، ول چاہیدہ ہے ساڈے کام بھی مسلمان والے ہوون، چھڑا نا دے مسلمان نہ ہوں، تو حضور فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے تے کافر دے درمیان فرق ہے، اساں نماز پڑھدے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھدے، جہاں نماز پڑھدے سمجھے مسلمان دی ادا اختیار کی تھی کھڑے، اپنے نبی دا طریقہ اپنا ہی کھڑے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، گھر رے بہرے، اللہ سے سب کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد